فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین گرامی، یہ سورۃ العنکبوت 21ویں پارے میں یہ سورت ہے، اس کی آیت نمبر 45 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں ہر ملاقات میں کہ اللہ کا ہر فرمان ہی قابل عزت، قابل قدر اور قابل غور ہے، اسی طرح آج کی یہ آیت بھی ہمیں بہت بنیادی تعلیم دے رہی ہے اور اسے یاد دلا رہی ہے۔ انسانی زندگی میں کچھ کام ایسے ہیں جو مستقل مزاجی کے ساتھ کرنا ضروری ہوتے ہیں، جن میں سے بعض ہم اپنے بدنی ضرورتوں کو پورا کرنے والے کام بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ ہر روز کا کھانا پینا، ہر روز کا کچھ وقت سونا، ہر روز کا کوئی کام کرنا، یہ ہماری بدنی ضرورتوں کی وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں کسی بندے کے دل میں کبھی کوئی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ کام کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے، جسم تقاضا کرتا ہے، اور ہم روز اول سے لے کر مرنے تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ لیکن جس طرح ہماری یہ زندگی دو حصوں پر مشتمل ہے، دو چیزوں پر مشتمل ہے، اس کا بھی ہمیں ادراک تو ہے، سمجھتے تو ہیں، لیکن فراموش کر جاتے ہیں بعض اوقات۔ ایک وہ حصہ جو جسم کی صورت میں، بدن کی شکل میں دکھائی دیتا ہے، لیکن سبھی جانتے ہیں کہ اس جسم کے اندر ایک روح ہے، ایک جان ہے۔ اگر وہ نکل جائے تو یہ ہاتھ پاؤں اور گوشت پوشت کا یہ جسم بالکل بیکار، لایعنی، بے حیثیت ہو جاتا ہے، اور چند گھنٹوں کے اندر اندر اس دنیا والے لوگ خود ہی اس بات پر شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ زمین کی امانت کو زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ اور یہ واقعہ بھی ایک دن کا نہیں، ہر روز کا، ہر وقت کا ہے، ہماری نگاہوں سے گزرتا رہتا ہے۔ اس لیے نہ بدن کی ضرورت کا انکار کیا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی ضرورت کا انکار کیا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ بدن چل پھر رہا ہے، جسے جان کہا جاتا ہے، جسے ہم بعض اوقات روح بھی کہتے ہیں۔ تو آج کی اس آیت میں اس دوسرے حصے کی طرف خصوصی توجہ دلائی گئی ہے۔ بہت سارے کام انسانوں نے کرنے ہوتے ہیں، اہل ایمان کو کہے گئے کہ یہ کرو وہ کرو، لیکن آج کی اس آیت میں پہلے حصے میں دو باتیں بتائی گئی ہیں۔ آقا رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا، لیکن ان کے وسیلے سے ہم سب کو مخاطب کیا گیا، ہم سب کو یہ بات پہنچائی گئی۔ پہلی بات ہے اتل ما اوحی الیک، اے نبی، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی تلاوت کرتے رہو، اسے پڑھتے رہو۔ اور دوسرا ہے واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو۔ یہ دو کام ایسے ہیں جو ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہیں،
یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے ہمارے اندر کی دنیا، جسے روحانی دنیا کہا جا سکتا ہے، جسے تصوراتی دنیا کا وہ حصہ جس کی بنیاد پر ہمارا یہ جسم مختلف قسم کے احساسات سے وابستہ بھی ہے، جی بھی رہا ہے، غم اور خوشی محسوس بھی کر رہا ہے، لذت اور بے لذتی اس سے گزر رہا ہے، تمام تر چیزیں جو ہمارے اندر نفس سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا ان دونوں چیزوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں جان کے لیے نفس کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہماری انسانی دنیا میں نفسیات باقاعدہ ایک بہت بڑا میدان علم ہے، جس میں ہزاروں لوگ نہ صرف دلچسپی رکھتے ہیں بلکہ اس میں تحقیقات دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اب تو لوگ باقاعدہ اسے تسلیم شدہ حالت میں نہ صرف بیان کرتے ہیں بلکہ اس پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ انسانی جسم میں بہت ساری توانائیاں غذاؤں سے ملتی ہیں، دواؤں سے ملتی ہیں، بہت سارے علاج جڑی بوٹیوں سے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے علاج اور بہت ساری توانائیاں محض خیال اور فکر اور سوچ کو کسی ایک مقام پر مرکوز کرنے سے، اس پر کچھ وقت لگانے سے، اس کی طرف ذرا توجہ دینے سے وہ انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے میں انسانی زندگی کے مختلف جو میدان ہیں، استاد ہونے کے ناطے سے سبھی کا کچھ نہ کچھ مطالعہ جاری رہتا ہے، مختلف ماہرین سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، بحث و مباحثے بھی ہوتے ہیں، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، تو سب لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کو اگر ہم توانائی کے اعتبار سے غور کرنا شروع کریں تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ فلاں سبزی کھاؤ، فلاں گوشت کھاؤ، فلاں پھل کھاؤ تو تمہیں توانائی ملے گی، لیکن ساتھ ساتھ تمام ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے دل اور دماغ کو ایک خاص انداز میں تیار کرو اور اس ایکسرسائز کو تم کرنا شروع کر دو تو اس ایکسرسائز کی وجہ سے تمہیں توانائی ملے گی۔ دو تین چھوٹے چھوٹے سے نتیجے جس پر دنیا کے ڈاکٹرز اور ماہرین متفق ہیں۔ ایک نتیجہ یہ ہے کہ غذا سے توانائی ضرور ملتی ہے، دوا سے انسان کو توانائی ضرور ملتی ہے، لیکن آکسیجن یہ انسان کو توانائی کا سب سے بنیادی اور سب سے طاقتور ذریعہ ہے، سب سے طاقتور اور سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ اس آکسیجن کے ساتھ میرے دماغ میں اور میرے دل میں پیدا ہونے والا خیال اگر اس کو بھی شامل کر دیا جائے تو آکسیجن کا فائدہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کا دل کا آپریشن ہوا ہو تو چند روز کے بعد ہی ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں کہ لمبے لمبے سانس لو، گہرے سانس لو، غبارے اس سے پھلوائے جاتے ہیں، ایک بوٹل میں بال رکھ کے اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں پھونک مارو، تو اس پھونک مارنے سے اس کی آکسیجن زیادہ برن ہوتی ہے، زیادہ وہ اندر انہیل کرتا ہے، غبارے میں ہوا بھرنے سے اسے زیادہ آکسیجن حاصل کرنا پڑتی ہے۔ لیکن نفسیات کے ماہرین اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم صرف ہوا نہ بھرو اور سانس نہ لو، بلکہ یہ خیال بھی سوچو کہ یہ میرے دل کو مضبوط کر رہی ہے، یہ میرے بدن کو مضبوط کر رہی ہے۔ تو آپ کے خیال کرنے سے، سوچنے سے، محض سوچنے سے وہ عمل کئی گنا زیادہ آپ کو فائدہ پہنچانا شروع کر دے گا۔ اسی وجہ سے یہ بات بھی ہم نے آپ کی مجلس میں کئی بار کہی، خواتین اکثر یہ شکوہ کرتی ہیں کہ سارا دن گھر میں کام کرتی رہتی ہیں
اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسرسائز نہیں کرتے. ہمارا بدن پھولتا جا رہا ہے، سانس پھولتا جا رہا ہے، کمزوری آتی جا رہی ہے. کیا کریں ہم؟ صبح سے لے کر شام تک ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں. ہماری بات تو چلو گھر کی بات ہے. جب وہ کسی ڈاکٹر سے ملتے ہیں تو ڈاکٹر انہیں کہتے ہیں کہ سارا دن چلنا پھرنا یہ ایکسرسائز نہیں ہے، یہ محض تھکن ہے، یہ محض ایگزرشن ہے. آپ 20 منٹ چلیں اور یہ سوچ کر چلیں کہ میں باقاعدہ چل رہا ہوں اور اس کی وجہ سے میرے جسم میں توانائی پیدا ہو رہی ہے، میری ٹانگوں میں قوت آ رہی ہے، میرا بدن مضبوط ہو رہا ہے، تو وہ 20 منٹ کا چلنا سارے دن کے چلنے کے مقابلے میں آپ کو زیادہ توانائی دے گا. اور اس طرح کی ہزاروں مثالیں ہماری دنیا میں. اس وجہ سے ماہرین نفسیات اور میڈیکل ڈاکٹرز اور غذاؤں کے ماہرین ان سب کو ایک دوسرے کا معاون سمجھا جاتا ہے. ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو عبادات کے مختلف طریقے بتا رکھے ہیں، یہ ہمیں بدنی اور روحانی دونوں اعتبارات سے توانائی عطا کرتے ہیں. یہ جو نماز ہے یہ انسان کو حشاش بشاش کرنے کا دنیا بھر میں سب سے بہترین ذریعہ ہے. چین اور جاپان کے لوگ دن میں متعدد بار اپنے ہاتھ دھوتے ہیں، اپنے منہ دھوتے ہیں تاکہ فریش ہو جائیں. ریفریش کرنے کے لیے اپنے ہاتھ پاؤں دھونا یا اپنا منہ دھونا، ان کے تجربے سے پتہ چلا کہ اس سے انسان بہتر ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اسے ہماری عبادت اور عادت کا حصہ بنا دیا. ہر ایک مسلمان، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اہل ایمان جو ہے وہ منہ اندھیرے اٹھ کے وضو کر رہے ہوتے ہیں، گلا صاف کر رہے ہوتے ہیں، ناک صاف کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں پہ پانی ڈال رہے ہوتے ہیں، جسم کو مساج کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک عمل بتایا. جہاں ہم نے وضو کیا، وضو کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ وضو نہیں ہوگا جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھا جائے. تو بسم اللہ الرحمن تو پانی تو نہیں ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے اور آپ کے دماغ میں ایک خیال پیدا کرتا ہے، اور وہ خیال یہ ہے کہ میں اس وقت اپنے گرم بستر سے صرف اللہ کے کہنے پر اٹھاؤں، صرف اسی کی محبت میں اٹھاؤں، صرف اسی کو یاد کرنے کے لیے اٹھاؤں. تو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں اس محبت کا بدلہ یہ ملتا ہے کہ میرے فرشتے اور آس پاس کے فرشتے اور میرے آس پاس کی دنیا ساری کی ساری میرے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے. میرے لیے اچھے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میری نفسیات میں، میری روحانی زندگی میں ایک تازگی اور بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے. تو پاکیزگی ظاہری اور پاکیزگی اندرونی، نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، بدنی طور پر، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے یکجا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے. اور انسان جسم اور جان کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا. صرف جان کا نام انسان نہیں ہے، صرف جسم کا نام انسان نہیں ہے. اس وجہ سے آج کی اس آیت میں دو باتیں ہمیں بتائی گئی. ایک یہ کہ اتل ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک غالب اکثریت تھوڑا بہت قرآن ہر روز پڑھ ہی لیتی ہے. اور ہم جیسے لوگ جن کے بال سفید ہو جائیں، جو ریٹائرمنٹ کی عمر میں پہنچ جائیں، اور اس سے مزید آگے بڑھ کر جو گھر میں محدود ہو کے رہ جائیں، ان کا تو کام یہی رہ جاتا ہے. لیکن وہ لوگ زیادہ افضل ہیں، وہ لوگ زیادہ اچھے ہیں جو ہر عمر کے مرحلے میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں. اب تلاوت کے دونوں حصے بہت اہم ہیں. ایک محض ان کلمات کو پڑھنا جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنائے اور آپ علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہمیں یاد کرنا ضروری قرار دیا۔ تو اس لیے جن لوگوں کو بھی یہ توفیق ملی ہے کہ وہ قرآن کا تھوڑا یا زیادہ حصہ یاد کر لیں اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ان کو دہراتے رہیں، تو یہ اس کا پہلا عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کو اپنی عادت بنا لیجئے، گھر سے اپنے دفتروں تک، دکان تک، کارخانے تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتے ہوئے جو وقت بھی گزر رہا ہے اس وقت کو کسی بہتر کام کے لیے استعمال کرنا یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اور بہتر کاموں میں سے ایک بڑا بہتر کام کم از کم یہ ہے کہ قرآن مجید کی کچھ تلاوت کر لی جائے یا سن لی جائے۔ اور اب یہ سہولتیں میسر ہیں، ہم نے اس کا تذکرہ کئی بار کیا، اسی مسجد میں ایسے بہت سارے نمازیوں نے اس کا ذکر کیا کہ وہ لوگ گلبرگ سے آتے ہیں، PWD سے آتے ہیں، G10 سے آتے ہیں، یا اپنے گھر سے اپنے دفتر تک جاتے ہیں، تو وہ جو ریڈیو میں قرآن مجید کی تلاوت لگتی ہے یا کسی نے USB لگا رکھی ہے، کسی نے کچھ اور اہتمام کر رکھا ہے، تو 15-20 دنوں میں مکمل قرآن ایک بار ان کی سماعت سے گزر جاتا ہے۔ جو سنتا ہے یقیناً ان کے دماغ میں بھی جاتا ہے، ان کے دل میں بھی جاتا ہے، سارا سفر بھی برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل بھی ہو رہا ہے کہ تلاوت کرو، تلاوت سنو۔ اس لیے پہلا کام یہ کرنا ہے۔ آقا رحمت علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو اٹھ کے لمبی نماز پڑھتے اور اس میں تلاوت کیا کرتے، اور دن کے مختلف موقعوں پر بھی جہاں کہیں موقع ملتا وہ قرآن مجید کا حوالہ دیتے۔ یقیناً ان جیسا تو کوئی بن نہیں سکتا، کیونکہ قرآن تو ان کے دل پہ نقش تھا، اتارا گیا تھا، ان کی زبان پہ جاری کیا گیا تھا۔ کوئی بات ہو، کوئی کام ہو، فوراً قرآن مجید کی آیات ان کی زبان پر آتی تھیں اور رہنمائی کرتی تھی۔ تو اس کو اختیار کیا جائے، تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت کا دوسرا حصہ وہ بھی بارہا بیان کیا گیا، اور مختصر وقت میں ہم اس موضوع کو سمیٹنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ جتنا پڑھیں، جتنا سنیں باعث برکت ہے، لیکن کچھ وقت ضرور یہ طے کر لیں کہ میں نے کچھ آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہیں یا ترجمے کے ساتھ سننی ہیں۔ تو جب بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت لگائیں اپنی گاڑیوں میں چلتے پھرتے، تو ترجمے کو اس کا حصہ بنا دیں، 2-3 آیتیں روزانہ۔ تو تلاوت کا معنی مکمل ہوگا، کیونکہ تلاوت ہوتی ہی اس وقت ہے کہ جب پڑھا جائے یا سنا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھا بھی جائے۔ جس روز سمجھ لیا تلاوت مکمل ہو گئی، جس روز سمجھا نہیں تو اس روز آپ نے پڑھ لیا۔ پڑھنا بھی بذات خود باعث برکت ہے، لیکن سمجھ لینا اکثر وہ انسان کے لیے عظیم جو ہے وہ برکتیں عطا کرتی ہے، اور قرآن مجید کا بنیادی مقصد پورا ہوتا ہے۔ جب ایک گائیڈ بک ہے، کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، تو اس کا تو تقاضا یہی ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ عرب دنیا میں تو ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ تلاوت سنیں اور نہ سمجھیں، لیکن سامعین گرامی، آج کی اس ملاقات میں ایک خاص اہم بات آپ تک منتقل کرنا چاہتا ہوں، جس سے میں نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا، اسی کے ساتھ وہ بات جڑی ہوئی ہے۔ میں لاکھوں عرب لوگوں سے مل چکا ہوں، ہزاروں سے بات چیت ہو چکی ہے، اور ان میں سے ہزاروں لاکھوں کو دیکھا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں یا قرآن کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن عمل کی زندگی سے بالکل الگ ہے۔ ان کی زندگی میں قرآن نظر نہیں آتا۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ عرب ہیں، عربی زبان ان کی ہے، قرآن کی زبان جانتے ہیں، ان کی زندگی میں قرآن کیوں نہیں آیا؟ اور خرابیوں میں، نافرمانیوں میں، فحاشیوں میں، بدکاریوں میں
ہم مسلمانوں سے زیادہ بڑھ کر اور زیادہ بدتر ہیں وہ کئی مقامات پر. مصر چلے جائیں، شام چلے جائیں، عراق چلے جائیں، لیبیا چلے جائیں، دبئی چلے جائیں. اس کا کیا سبب ہے؟ سبب وہی ہے، ان خواتین کی طرح کہ سارا دن چلتی ہیں اور جسم ہلکا نہیں ہو رہا، اس لیے کہ ایکسرسائز ہو ہی نہیں رہی، ایگزرشن ہو رہی ہے، محض تھکن ہو رہی ہے. عرب ہیں لیکن غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے. انسان کے اندر تبدیلی اس وقت آتی ہے جب وہ توجہ دیتا ہے، جب وہ غور کرتا ہے، جب وہ سوچنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے. جس روز انسان نے سوچنا شروع کر دیا، اس کی عبادات اس کے اندر ایک انقلاب پیدا کر دیں گی. آئیے اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھ کے دیکھ لیجیے. اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، تلاوت کرو اور نماز پڑھو، اور پھر فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. جان لو کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے اور غلط، ناپسندیدہ اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ آیت ہم نے ہزاروں بار پڑھی اور کئی بار اس پر غور کرتے ہوئے یہی مطلب سیکھا، لیکن کبھی کبھار کسی کی بات جو ہے وہ دل پہ اثر کر جاتی ہے. ایک بزرگ نے کہا، کیا تم جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری ابھی کی نماز یا آج کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ اگر جاننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی اس آیت پر یا اس حصے پر غور کرو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. بس یہ جائزہ لے لو کہ اس سے پہلے موبائل دیکھتے تھے اور بری اور گندی تصویریں دیکھتے چلے جاتے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. اگر ایسا چل رہا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوئی. ہاں تھوڑی بہت برکت مل گئی کہ آپ نے حکم مکمل کر دیا، لیکن نماز کی وہ اصل برکت جو آپ کو ملنی چاہیے تھی وہ اس وقت ملے گی کہ جب آپ کے سامنے اس طرح کے منظر آئیں اور فوراً خیال آ جائے کہ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، یہ منظر میں نے نہیں دیکھنے. اس کا موبائل خود بخود تبدیل ہو جائے، اس کی تصویریں بدل جائیں، اس کے منظر بدل جائیں، گویا کہ اس کی نماز نے اسے بے حیائی سے روک دیا، اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول ہو گئی. بالکل ایسا ہی ہے کہ سر میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ یہ والی ٹیبلٹ لے لو، آپ نے لی اور آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ درد چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ دوا نے اثر کر دیا ہے، اور اس کی بنیاد پر ڈاکٹر کا احسان مانتے ہیں اور دوا پر یقین اور ایمان کامل ہو جاتا ہے کہ جناب یہ والی دوا یہ درد سر کو یا جسم کے درد کو ختم کر دیتی ہے، بخار اس سے کم ہو جاتا ہے. لیکن آپ دوا لیتے رہیں، بخار ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، درد ہے کہ بے چین کرتا چلا جا رہا ہے. کتنے گھنٹے انتظار کرو گے؟ چند ہی گھنٹوں کے بعد کہو گے ڈاکٹر صاحب یہ دوا تو بیکار ہے، بالکل کسی کام کی نہیں ہے، سر درد تو ختم نہیں ہوا، بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے، دوا تبدیل کریں. ڈاکٹر انسان ہے، دوا تبدیل کر دے گا، لیکن یہ دوا جس ڈاکٹر نے بتائی ہے وہ اس کائنات کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہے، اور اس کی دوا آخری اور حتمی دوا ہے. وہ اس کے اندر رد و بدل کرنے کی لیے نہ تیار ہے نہ گنجائش ہے اس کی. اس نے بالکل واضح طور پر 100% تیار کردہ یہ دوا ہمیں بتائی کہ جو شخص صحیح طریقے سے نماز ادا کرے گا اس کی نماز اس کو لازماً بے حیائی سے اور منکر سے اور برے کاموں سے روکے گی. نماز ادا کرنے کے بعد مجھے میری نماز رشوت لینے سے نہیں روک رہی تو میں نے بس نماز پڑھ لی ہے لیکن نماز کا اثر نہیں ہوا ہے، اللہ کے ہاں اس طریقے سے قبول نہیں ہوئی. ٹھیک ہے ابتدائی کچھ درجے مل گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے پار کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہے زیادہ. ان نمازوں سے خوش ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ فوراً برکت عطا کرتا ہے، اور برکت ہے برائی سے رکنا. جس آدمی کو نماز اس کی برائی سے نہیں روک رہی
رشوت سے، جھوٹ سے، دغابازی سے، جھگڑے سے، حسد کینے سے نہیں روک رہی، تو بزرگ نے کہا کہ میاں اپنی نماز کی قبولیت کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جس روز تم غلطیوں سے رک جاؤ اور اپنے آپ کو باقاعدہ روک لو تو سمجھ لو کہ اس روز کی عبادت قبول ہو گئی۔ اپنی عبادات کو اللہ کے ہاں قبول کروانے کے لیے اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ میرا بدن صرف میرا بدن نہیں ہے، اس بدن کے اندر ایک جان بھی ہے جس کے بغیر یہ بدن کسی حقیقت کا حامل نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ جان نکل جائے جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ نماز کی بھی ایک جان ہے، اور نماز کی جان وہ طاقت ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر اس طاقت نے مجھے میری خرابیوں سے نہیں روکا تو پھر جان لیجئے کہ جسم تو حاصل ہو گیا، رکوع سجدے کی شکل میں ایک بظاہر تصویر تو بن گئی، لیکن اس تصویر کے اندر جان ڈالنا یہ میرا اور آپ کا ذاتی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے اندر کوشش کرنی چاہیے۔ بس جس روز ہماری نمازیں ہمیں ان برائیوں سے روکنا شروع کر دیں گی، ہماری دنیا میں، ہماری شخصیت میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نمازیں عطا کرے اور ایسی تلاوت عطا کرے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور ہمیں برائیوں سے روکنے پر آمادہ کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔